الرحمن الرحیم. جی قولہ بیان صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے پس یہ تقریب المرام ہے. یہ مقصد کو قریب کرنا ہے. وہ جواب پڑھ لیا کرنا بھی عمل بالمبالغہ یا مقرب کے معنی میں. یہ مقصد کو قریب کرنا ہے. آگے ہے من تقریر عقائد الاسلام. اس کا ما قبل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا تو شارح کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا من تقریر عقائد الاسلام یہ مرام کا بیان ہے کہ وہ مقصود کیا ہے، یعنی عقائد اسلام کی تقریر. عقائد تقریر ہے. ہاں جی کیا جی مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا تقریب المرام کہ مقصد کو قریب کرنا. آگے ہے من تقریر عقائد الاسلام. تو سوال ہے کہ اس کا ما قبل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہ مرام کا بیان ہے. مطلب کیا ہوا کہ پس یہ جو کتاب ہے یہ قریب کرنے والی ہے عقائد اسلام کی تقریر کے. عقائد اور تقریر وچوں کر دو عقائد اسلام کے قریب کرنے والی ہے. عقائد کے قریب کرنے والا اے مطلب ہے قول ماتن کا من تقریر عقائد الاسلام بیان ہے مرام کا. جی قول ماتن کا من تقریر عقائد الاسلام بیان ہے مرام کا. جی قول ماتن کا من تقریر عقائد الاسلام بیان ہے مرام کا. جی والاضافۃ فی عقائد الاسلام بیانیۃ ان کان الاسلام عبارۃ عن نفس الاعتقادات. بس توجہ جی. یہ عقائد الاسلام اسلام کے عقائد اسلام کے عقائد یہ اضافت کون سی ہے؟ یہ اضافت کون سی ہے؟ کیونکہ اضافت عموماً دلالت کرتی ہے مغایرت پر. غلام و زید ان کا مطلب ہے غلام اور ہے زید. تو یہ اضافت سے تو پتہ چلتا ہے بھی عقائد کوئی اور چیز ہے اسلام کوئی اور چیز ہے. تو عقائد تو اسلام ایک ہی چیز ہے. یہ اضافت کا کیا مطلب ہوا آگے سمجھے؟ ہاں جی کیا جی سوال ہے کہ یہ جو اضافت ہے یہ اضافت کون سی ہے؟ کیونکہ اضافت ہوتی ہے مغایرت کے لیے کہ مضاف اور ہے مضاف لے اور ہے. تو اس سے پتہ چلا بھی اسلام اور ہے اور اسلام کے عقائد اور ہے. حالانکہ اسلام تو اسلام کے عقائد ایک ہی چیز ہے. عقائد اسلام کے اندر ایک بکرے بار تو نہیں نا کہ بار نہیں اسلام بھی چاہیے کی دن. تو اس کا جواب دیا ہے یا یہ اضافت بیانیہ ہے یا یہ اضافت لامیہ ہے. یہ اضافت بیانیہ ہے یا اضافت لامیہ ہے. کیا کہ جو اس کا جواب دیا اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو اضافت ہے یا یہ اضافت بیانیہ ہے یا اضافت لامیہ ہے. لامیہ ہے. سنیں توجہ کریں ذرا. اضافت بیانیہ جو ہے نا او بے خاشیت بیانیہ یہاں وہ کہ مضاف الیہ بیان بنے مضاف کا. مضاف الیہ بیان بنے مضاف کا. اضافت بیانیہ یہ ہوتی ہے کہ مضاف الیہ کیا ہو بیان بنے مضاف کا کہ بھئی یہ قریب کرنے والی ہے مقصد کے یعنی عقائد کے. عقائد کون؟ یعنی اسلام کے.
تو یہ کتاب جو ہے یہ قریب کرنے والی ہے عقائد اسلام کے، یعنی اسلام کے، یعنی بے اسلام بھی عقائد سے کیا مراد ہے؟ اسلام، کیونکہ مضاف الیہ مضاف کا بیان ہوتا ہے، بھئی اس عقائد سے کیا مراد ہے؟ اسلام، تو لہذا اب کوئی سوال نہیں جی۔ اضافت بیانیہ جہاں یہ ہے کہ اضافت بیانیہ یہ ہوتی ہے کہ مضاف الیہ مضاف کی کا بیان بنتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے کہ مضاف سے کیا مراد ہے، جو میں ہوں وہ مراد ہے۔ تو جب اضافت ہوئی بیانیہ تو پھر یہ ہوگا کہ قریب کرنے والی ہے مقصد کے، یعنی عقائد کے، یعنی عقائد الاسلام کے، یعنی اسلام کے، یعنی اسلام کے، یہ اضافت بیانیہ ہے۔ الاشارے کہتے ہیں اضافت بیانیہ تب بنے گی جب اسلام نفس عقائد کا نام ہو، جب اسلام نفس اعتقادات عبارت ہو عن نفس الاعتقادات۔ بھئی اسلام کیا ہے؟ عقائد ہیں، اسلام کیا ہیں؟ عقائد ہیں، تب فروعات نکل جائیں گے، اب نکل جائیں گے۔ اسلام جو ہے وہ تو عقائد اور فروعات سب ہے اس کے اندر ہیں جی، سمجھی بات؟ پھر آگے دوسرا جواب آ رہا ہے جی، کیا جی؟ شارح کہتے ہیں یہ اس وقت ہے، شارح کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے کہ جس وقت اسلام عبارت ہو نفس اعتقادات، کس سے؟ نفس اعتقادات اے پہلا احتمال ہے جی، سنیں او بے خاشیہ او مراد بالاضافت بیانیہ یہاں وہ ہے کہ مضاف الیہ بیان ہو کس کا؟ مضاف کا۔ پس نہیں وارد ہوگا کہ اسلام اس تقدیر پر یہ کہ ہو مراد اس سے کیا اعتقاد نہیں عبارت مطلق اعتقاد سے بلکہ اعتقاد مخصوص، تو پھر اضافت عقائد کی اسلام کی طرف یہ تو اضافت ہوگی کس کی؟ عام کی، کدھر؟ خاص کی طرف، جیسے علم الفقہ علم عام ہے، فقہ خاص ہے، تو یہ تو اضافت لامیہ ہوگی، سنی ہوں، جیسا کہ ناو کے اندر وضاحت ہے، کیونکہ اضافت لامیہ نہیں منافی اضافت بیانیہ کے، بمعنی مضاف الیہ بیان ہو کس کے لیے؟ مضاف کے۔ تو یہاں یہ مطلب ہے بھی اضافت بیانیہ ہے کہ مضاف الیہ مضاف کا بیان ہے، مضاف الیہ کا بیان ہے۔ آگے عام ہے کہ مضاف عام ہو مضاف الیہ خاص ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن اضافت بیانیہ کا یہاں یہ مطلب ہے کہ کیا ہو؟ مضاف الیہ بیان ہو مضاف، تو یہاں یہ بیان بن رہا ہے جی، اندہ منع کر۔ اور اضافت عقائد الاسلام میں بیانیہ ہے، لیکن کدوں؟ اگر ہو اسلام کما ذہب الیہ اکثر الائمہ، عبارت نفس اعتقادات سے جی۔ اور اضافت عقائد الاسلام میں بیانیہ ہے، اگر ہو اسلام عبارت نفس اعتقادات سے جی۔ اضافت عقائد الاسلام میں بیانیہ ہے، اگر ہو اسلام عبارت نفس اعتقادات سے جی اگے جی۔ فإن كان عبارة عن مجموع الإقرار باللسان اور کاشیہ لکھا میں عرض کردم بعد پہلے پڑھ لو گے، وَإِنْ كَانَ والتصديق بالجنان والعمل بالأركان أو كان عبارة عن مجرد الإقرار باللسان فالإضافة لامية۔ چلو جی، دوسری صورت ہے یا یہ اضافت لامیہ ہے، یہ اضافت وہ یہ ہے کہ اسلام اگر عبارت ہو، جیسا کہ وہ معتزلہ کا مذہب ہے کہ اسلام عبارت ہے اقرار باللسان کی، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، تصدیق بالقلب، عمل بالارکان، عمل بالارکان، اس مجموعے کو اسلام کہتے ہیں، اس مجموعے کو اسلام کہتے ہیں۔ ایک صورت یہ، یا اسلام عبارت ہو جیسا کہ کرامیہ کا مذہب ہے کہ اسلام صرف اقرار باللسان کا نام ہے، اسلام صرف، اقرار باللسان کا نام ہے، تو یہ اگر دو صورتوں میں سے کوئی بھی ہو تو اب اضافت لامیہ ہے، اب اضافت لامیہ لامیہ ہے کہ بھئی اعتقادات واسطے اور عقائد واسطے اسلام کے، عقائد واسطے اسلام کے، دونوں صورتوں میں۔ ہاں جی، کیا جی؟ دوسری صورت
صورت ہے اضافت لامیہ ہے اضافت لامیہ ہے جی، تو اضافت لامیہ اس صورت میں ہے کہ اسلام عبارت ہو تین چیزوں کا مجموعہ، تین چیزوں کا مجموعہ، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالارکان۔ تو اب عقائد جو ہے عقیدہ وہ تو خاص ہو گیا اور مضاف الیہ عام ہو گیا، جی سنیے، تو عام کی خاص کی اضافت عام کی طرف یہ لامی ہوتی ہے کہ فلانا فلانے کے واسطے، تو اب یہ اضافت لامی لامی ہے، ہے یا اضافت لامی یا اسلام سے مراد ہو صرف اقرار باللسان، اسلام یا اسلام سے مراد ہو صرف اقرار باللسان، جس طرح کہ کرامیہ کا مذہب ہے، اور عقائد تو وہ عقیدہ ہو گیا تصدیق قلبی، تو اب یعنی عقائد اسلام کے لیے، عقائد اسلام کے لیے، اسلام کا پہلا معنی جی اس میں جو تصدیق بالجنان ہے وہ ایک جز ہے، عقائد تصدیق بالجنان کا نام ہے، اور اقرار باللسان عمل بالارکان جو ہیں وہ اسلام کے اندر داخل ہیں، عقیدے میں داخل نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ عقائد واسطے اسلام کے، عقائد واسطے اسلام، یا عقیدہ تو ہو گیا تصدیق بالجنان، اور اسلام کا معنی صرف اقرار باللسان ہے، تو عقائد کس کے؟ اسلام کے لیے، اسلام کے لیے، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، اے شاباش، چلو جی، اور اگر ہو اسلام عبارت اور اگر ہو اسلام عبارت اقرار باللسان اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان اور عمل بالارکان کے مجموعہ سے، کے مجموعہ سے، یا ہو اسلام یا ہو اسلام عبارت صرف اقرار باللسان سے، صرف اقرار تو باللسان، پس اضافت لامیہ ہے بس اضافت لامیہ ہے، جی۔ اور اگر ہو اسلام عبارت اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان کے مجموعے سے، یا ہو اسلام عبارت صرف اقرار باللسان سے، تو بس اضافت لامیہ ہے۔ شاباش جی، اور شاباش، اگر ہو اسلام عبارت اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان کے مجموعہ سے، یا ہو اسلام عبارت صرف اقرار باللسان سے، تو بس اضافت لامیہ ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا من تقریر یہ مرام کا ہے بیان، اور پھر یہ عقائد الاسلام کی اضافت کون سی ہے، تو یا یہ کون سی اضافت ہے؟ یا اضافت بیانیہ ہے، یعنی عقائد یعنی اسلام، عقائد یعنی اسلام، یا یہ اضافت لامی ہے، اس کی دو صورتیں، اس کی او موشیدی گل سن او آشیا نمبر تے او نفس الاعتقادات ان نفس الاعتقادات، سمجھائیے بھی اگر اسلام ہو عبارت کے سے نفس اعتقادات سے، تو پھر یہ اضافت بیانی ہے، پھر یہ اضافت بیانیہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں لعمری مجھے اپنی عمر کی قسم کیسے اعتبار کیا ہے شارع نے اور اس شرع کے موشی نے کہ اضافت لامیہ جب اسلام عبارت ہو کس سے؟ نفس اعتقادات سے، نفس اعتقادات سے، تو پھر یہ اضافت کیا ہوگی؟ بیانیہ ہوگی، جی پھر کیا ہوگی؟ اضافت بیانیہ ہوگی، جب اعتقادات سے مراد کیا ہو نفس اور اسلام سے مراد کیا ہو؟ نفس اعتقادات، پھر یہ اضافت کون سی ہے؟ اضافت بیانیہ، یہ گل آکھیے نا، جی کیونکہ حق سن، حق یہ ہے عقائد جمع ہے کس کی؟ عقیدہ کی، اور عقیدہ قضیے کو کہتے ہیں، عقیدہ قضیے کو کہتے ہیں، جس کے ساتھ تصدیق تعلق پکڑتی ہے، جی جس کے ساتھ، تصدیق تعلق پکڑتی ہے، اور اعتقادات سے پھر مراد کیا ہوا؟ تصدیقات، کیا مراد ہوا؟ تصدیقات، تو لہٰذا عقائد اور اسلام کے درمیان فرق ہے علم اور معلوم کا، کس کا؟ علم اور معلوم کا، معلوم کا، اور ان کے درمیان عموم نہیں ہے، ان کے درمیان نہیں ہے، اور اتحاد بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ کیا بن جائے، اضافت بیانیہ، بلکہ اضافت پہلی تقریر پر بھی اور دوسری تقریر دونوں پر، تینوں پر یہ اضافت کیا ہے؟ اضافت لامیہ ہے، تینوں صورتوں میں اضافت لامیہ۔ ففہم جی آ جملہ لکھی مولوی نے غصے نال،
ਉਹ حضرت صاحب فرمایا بھی اڈی گل نہ منینے تو مر گیا دی گل منینے ولا تکن من المقلدین للاموات بے فوت ہو گئے ہون تے گل معتبر ہو جاندی ہے تے جے زندہ ہوئے تے بے معتبر نہیں ہوندے مولوی جو غصے ہوندے رہندے ہیں بھئی یار اڈی گل کیوں نہ منینے جی اگے جی قولو جعلتو تبصرتاً اے مبصراً وَيَحْتَمِلُ تجوز فی الاسناد وقضا قولو تذکرتاً توجہ جی بنایا میں نے اس کتاب کو حاضر مشار علیہ بنایا میں نے اس متن کو تب سیرا کیا بنایا اور بنایا میں نے اس متن کو تذکرہ او تفپا کے کیا کہے جی باقی پھر گلنا پڑھ دیں بعد شارح کہتے ہیں ماتن نے کہا ہے کہ بنایا میں نے اس کتاب کو تبصرہ اور بنایا میں نے اس کتاب کو تذکرہ سنیوں گل توجہ کریں یار او دے خاشیہ نظر آ رہی سوال ہے کہ یہاں آگئے فعل جعلا اور جعل تو کیا آگئے فعل جعل یہ متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف یہ پہلا مفعول جو ہے وہ تو مفعول کی ضمیر ہے جعل تو ہو جی پہلا مفعول کون ہے ضمیر جو لوٹتی ہے کدھر دوسرا مفعول تبصرتاً جی اور عطف پا کے دوسرا مفعول تذکرتاً تو قانون ہے کہ اس کا دوسرا جو مفعول ہوتا ہے وہ حقیقت میں پہلے مفعول کی طرف مسند ہوتا ہے پہلے مفعول کی طرف مسند ہوتا ہے تو اب کتاب بن گئی مسند الیہ تبصرہ تذکرہ بن گیا مسند تو کتاب ہے ذات اس پر ماذ وصف کا حمل لازم آ گیا ماذ اس کے شارح صاحب نے دو جواب دیے ہیں کیا جی سوال ہے شارح ماتن نے فرمایا بنایا میں نے اس کتاب کو تبصرہ اور بنایا میں نے اس کتاب کو تذکرہ سوال ہے کہ جعلا متعدی ہے دو مفعولوں تو اس کے جو دو مفعول ہوتے ہیں نا ان کا وہ اصل میں مبتدا خبر ہوتے ہیں اصل میں دوسرے کا پہلے پر حمل ہوتا ہے اب پہلا مفعول ہے ضمیر جس کا مرجع ہے کتاب وہ حاضہ تو حاضر سے مراد کون ہے کتاب تو جس کا مرجع ہے کتاب دوسرا مفعول ہے تبصرہ آگے عطف کے ذریعے تذکرہ تو پہلا مفعول ذات دوسرا مفعول تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے اب تو مفعول ہے لیکن اصل میں ان کا آپس میں عمل ہوتا ہے جعلا کے دو مفعولوں کا آپس میں پہلے وہ مبتدا خبر ہوتے ہیں اس کے شارح صاحب نے دو جواب دیے جو پیچھے پڑے ہیں یا پہلا جواب یہ ہے کہ تبصرہ اور تذکرہ مصدریں مبنی للفاعل ہیں مصدریں تبصرہ بمعنی مبصراً تذکرہ بمعنی مذکراً بنایا میں نے اس کتاب کو بصیرت دینے والی تے یاد کرانے والی اب معنی ٹھیک ہے اب معنی دوسرا جواب دیا ہے کہ تجوز فی الاسناد کا کہ یہ حمل بالمبالغہ ہے یہ گویا کہ یہ میری کتاب نرا تبصرہ تے نرا تذکرہ ہے ہاں جی شابہ جی تو اس کا شارح صاحب نے جواب دیا ہے کہ یہ مصدریں مبنی للفاعل ہیں یہ مصدریں مبنی دو جواب دیے دو پہلا جواب یہ ہے کہ یہ مصدریں دوجہ اس سے قیاس کرنا ہے نا یہ مصدر مبنی للفاعل ہے کتاب سرا بمعنی مبصراً اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حمل بالمبالغہ ہے بنایا میں نے اس کتاب کو مبصر بنایا میں نے اس کتاب کو عین تبصرہ بنایا میں نے اس کتاب کو مذکر بنایا میں نے اس کتاب کو عین تذکرہ سمجھے ہی
قول ماتن کا جعلتہ تبصرتن اور ویکھنا تھلے آؤ تقریر الدفع کہ یہاں مفعول راجع ہے کتاب کی طرف اور ثانی ہے نا اور جواب کہ یہاں مجاز لغوی ہے پس تبصرہ بمعنی مجاز لغوی مصدر بول کے مفعول مراد ہے یا مجاز عقلی ہے پس اسناد تبصرہ کا کتاب کی طرف مبالغاتن اور تیسری باری گل ہوتی بھی 2 باری گزر گئی اگے بنایا میں نے اس کتاب کو تبصرہ یعنی مبصرن بھئی یہ مصدر مبنی للفاعل اور احتمال ہے تجوز فی الاسناد کا یعنی حمل بالمبالغہ حمل اور اسی طرح قول ماتن کا تذکرہ یعنی بمعنی مذکر پس مجاز لغوی یا مراد نفس تذکرہ مجاز عقلی جی قول ماتن کا جعلتہ تبصرتن یعنی مبصرہ اور احتمال کیا ہے تجوز کا یعنی وہ احتمال ہے تجوز کا اسناد میں تجوز فی الاسناد کا اسناد کا بلا تھی بھی اسی طرح قول ماتن کا تذکرہ اس کی بھی یہی تقریر ہے جی قول ماتن کا جعلتہ تبصرتن اے مبصرن احتمال ہے تجوز فی الاسناد کا اور اسی طرح قول ماتن کا تذکرتن جی قولہ لدل افہام اے تفہیم الغیر ایاہ او تفہیم موہو للغیر والاول للمتعلم والثانی للمعلم اب معلم میں واجہ جایا چنگا معلم میں استاد نے معلم آن دینا واقعی آج کل تے معلم ہی ہیں ان کے پہلے انہوں نے پڑھاؤ پھر پڑھائے سمجھیں جی یہ تیرے منہ جو قدرتی سچ نکل گیا جڑا کہ تو جھوٹ مارے ہیں جی واجہ متعلم تے معلم کی معلم ٹھیک ہے یار جھٹکی بولے ڈے معلم ہے جی بھلا بھی توجہ کر میں مولوی کی نہ ہے ثاقب کاشف کی نہ ہے تیرا بنایا متن ویخ بنایا میں نے اس کتاب کو تبصرہ اس شخص کے لیے جس نے قصد کیا بصیرت حاصل کرنے کا افہام متعدی ہے سمجھانے کے وقت کی جس نے بنایا میں نے اس کتاب کو تبصرہ اس شخص کے لیے جس نے قصد کیا بصیرت حاصل کرنے کا سمجھانے کے وقت پھر معنی کر بنایا میں نے اس کتاب کو تبصرہ اس شخص کے لیے جس نے قصد کیا بصیرت حاصل کرنے کا اور تبصر بھی بصیرت حاصل کا کس وقت سمجھانے کے وقت اب یہ جو ہے نا سمجھانے کے وقت سمجھانے کے وقت 2 ہوتے ہیں جی ادھر سمجھانے کے یہ افہام ہے نا سمجھانا کی سمجھانا ایک اس کا فعل ایک اس کا مفعول ہے یعنی فلانے نے سمجھایا فلانے کو اور جب سمجھانا ہے تو کوئی سمجھان والا چاہیے کہ نہیں تو دوجا جنہوں سمجھانا وہ بھی چاہیے کہ نہیں واجہ سمجھانا کون چاہیے پہلو سمجھانے والا اور دوجا جس کو سمجھایا گیا ہے جس کو ادھر واپس آ اس کے 2 مطلب ہیں یا تو یہ مطلب ہے کہ غیر کا سمجھانا اس کو غیر کا کس کو من کو تبصرہ بنایا میں نے اس کتاب کو اس شخص کے لیے جس نے قصد کیا کس کا تبصر کا غیر کے سمجھانے کے وقت اس کو غیر کے کس کو من کو اب یہ کتاب تبصرہ کس کے لیے ہے طالب علم کے لیے کس کے لیے کہ بنایا میں نے اس کتاب کو تبصرہ اس شخص کے لیے تبصرہ اس شخص کے لیے جس نے
قصد کیا تبصر کا غیر کے سمجھانے کے وقت اس من کو. اب یہ کتاب تبصرہ کس کے لیے؟ متعلم کے لیے. متعلم کے لیے. یا دوسرا معنی کہ بنایا میں نے اس کتاب کو تبصرہ اس شخص کے لیے جس نے قصد کیا کس کا؟ تبصر کا اس کے سمجھانے کے وقت غیر کو، اس کے سمجھانے کے وقت غیر اس من کے سمجھانے کے وقت غیر کو. اب یہ کتاب کس کے لیے تبصرہ ہے؟ معلم کے لیے. معلم کے لیے. سمجھائیے جی. تو یہ تبصرہ کہ تبصرہ اس شخص کے لیے جو دوسرے سے پڑھ رہا ہے. جی اب تبصرہ کس کے لیے؟ متعلم کے لیے ہے. یہ کتاب تبصرہ اس کے لیے جو دوسرے کو سمجھا رہا ہے. آپ یہ تبصرہ ہے معلم کے لیے. تو یہ کتاب معلم کے لیے بھی تبصرہ ہے اور معلم کے لیے بھی تبصرہ. تقریر کاروی ارتحان نال کہ یہ جو کہا ہے کہ سمجھانے کے وقت سمجھانے کے وقت کس کے کس کو، کس کو، تو اس میں دو احتمال دو احتمال ہیں. اس میں اس میں دو احتمال ہیں جی. ایک احتمال ہے کہ کتاب بنایا میں نے اس کتاب کو پچھو جال تو مانا کر کیا تھا مانا سمجھ ہونا ہی میں نے اس کتاب کو تبصرہ اس اور تب سیرا وہ تبصرہ اس شخص کے لیے جس نے قصد کیا تبصر کا غیر کے سمجھانے کے وقت اس من کو، غیر کے سمجھانے کے وقت اس من کو. اب یہ تبصرہ کس کے لیے؟ ہے متعلم کے لیے. شاباش. دوسرا معنی، دوسرا مطلب یہ ہے بنایا میں نے اس کتاب کو تبصرہ اس شخص کے لیے جو قصد کرتا ہے تبصر کا اس کے سمجھانے کے وقت اس من کے سمجھانے کے وقت غیر کو. اب یہ تبصرہ یہ تبصرہ ہے معلم کے لیے. سنے ہی ان دھیان کر. قول ماتن کا لدى الافہام دسیا بینو افہام دی جمع نہ بنایا جے مصدر افہام بالکسر دا مطلب بے بینو افہام پڑھنا ہے. یعنی تفہیم سمجھانا غیر کا اس من کو. او اگو آکھیا اولو للمطالعے میں ہن تبصرہ کندے واسطے؟ یا سمجھانا اس من کا. او من ہا والا یار کیڑا من؟ غیر کو. ان واقع ثانی معلم کے لیے ہے. اول معلم متعلم کے لیے ہے اور ثانی معلم کے لیے ہے. جی. قول ماتن کا لدل افہام یعنی سمجھانا غیر کا اس من کو یا سمجھانا من کا غیر کو اور شگرد کو. اول متعلم کے لیے ہے اور ثانی معلم کے لیے. جی. ماتن کا لدل افہامی یعنی سمجھانا غیر کا من کو یا سمجھانا من کا غیر کو. اول تبصرہ متعلم کے لیے اور ثانی تبصرہ معلم کے لیے. سنیں ہی پہلی صورت میں تبصرہ ہے متعلم کے لیے، دوسری صورت میں اگے جی قولہ من ذوی الافہام جمع فہم والظرف اما فی موضع. صبر 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 صبر. اور تو مطلب ذرا دھیان کرنا پھر گل سمجھ. بنایا ہوں انہوں تبصرہ والی کی عبارت لا کے جال تو ہوں چوک کے تھے لے ہو. بنایا میں نے اس کتاب کو تذکرہ اس شخص کے لیے جس نے ارادہ کیا تذکر کا سمجھ والوں سے. یہ ذویل افہام ہے، افہام جمع فام کی، سمجھ والے کی معنی کہتا ہے. بنایا میں نے اس کتاب کو تذکرہ اس شخص کے لیے جس نے ارادہ کیا تذکر کا ذویل افہام سے. تذکر میں نے حاصل کرنا، نصیحت قبول کرنی. پھر بنایا میں نے اس کتاب کو تذکرہ اس شخص کے لیے جس نے ارادہ کیا تذکر کا ذویل افہام سے. اے شاباش سے. چلو قول ماتن کا من ذویل افہام یہ حمزے کے فتح کے ساتھ ہے. آنکھو یہ تو ترجمہ کر رہے عربی دا فہم کی جمع. جی. قول ماتن کا من ذویل افہام یہ حمزہ کے فتح کے ساتھ ہے.
فام کی جمع جی والماتن کا من ذویل افہامی حمزہ کے فتح کے ساتھ فام کی جمع اگے جو ہن پڑھ کو بس ظرف دھیان کریو سوکھا ہے تے بڑا اوکھا ہی والظرف اما في الموضع الحال من فاعل يتذكر من فاعل يتذكر او متعلق بيتذكر بتزمين معنى الاخذ او التعلم يتذكر آخذا او متعلما من ذوي الافهام فہذا هذا ايضا يحتمل الوجهين او شاباش توجہ کرو جی یہ جو ہے نا من ذویل افہام کون یہ جار مجرور ہے یہ تو جار مجرور کو ظرف کہتے ہیں جار مجرور کو کہتے ہیں تو یہ جو ہے نا یا یہ ظرف مستقر ہے یا یہ ظرف لغو ہے یا یہ ظرف مستقر ہے یا یہ ظرف کیا کہ جی من بول من ذویل افہامی یہ جار مجرور ہیں ہے جی جار مجرور ہے نہیں ہے جی جار مجرور ہے تو جار مجرور کو ظرف کہتے ہیں ظرف کہتے ہیں تو ظرف کا متعلق ہوتا ہے جی، ظرف اگر ظرف متعلق مقدر ہو تو ظرف مستقر ورنہ ظرف لغو جی تو یہ اس کا متعلق جو ہے وہ مقدر بھی ہو سکتا ہے اور یہ ظرف مستقر بھی بن سکتی ہے اور یہ ظرف لاغ بھی بن سکتا ہن توجہ کریں اگر بنائیں ظرف مستقر جی تو پھر یہ من ذویل افہام متعلق ہوگی ثابتن یا کائنن کے کیا ہوگی متعلق ہوگی ثابتن کے یا کائنن کے پھر یہ ثابتن کائنن متعلق سے مل کر یا تذکرہ کے اندر جو ہوا ضمیر فاعل ہے جس کا مرجع من ہے اس سے حال بنے گا اس سے حال بنے گا ہاں جی کیا کہ جی پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ جار مجرور کو متعلق کریں نہ جار مجرور متعلق ہے مقدر کے مقدر کے وہ ہے ثابتن یا کائنن اب یہ متعلق سے مل کر متعلق سے مل کر یہ بنے گا حال بنے گا ان یتذکرہ کی ہوا ضمیر سے ضمیر سے جس کا مرجع من ہے ترجمان ہے اور دھیان کریم ہن ویکھ ادھروں معنی بنیا بنایا میں نے اس کتاب کو تذکرہ اس شخص کے لیے جس نے ارادہ کیا یہ کہ تذکر کرے یہ کہ تذکر کرے دراں حال ہے کہ وہ تذکر کرنے والا ہونے والا ہے ذویل افہام سے تذکر کرنے والا ہونے والا ہے ذویل افہام سے کیا ہے ہونے والا ہے ذویل افہام ذویل افہام سے ہاں جی کیا کہ جی ثابت ہے یا ہونے والا ہے ذویل افہام سے جی آیا میں نے اس کتاب کو تذکرہ اس شخص کے لیے جو ارادہ کرتا ہے یہ کہ تذکر کرے وہ دراں حال ہے کہ وہ ہونے والا ہے ذویل افہام سے سنیوں گل کس سے ذویل افہام سے توجہ کریں جی یعنی اب یہ متعلق سے مل کر کیا بنے گا حال بنے گا کس سے یتذکرہ کی تذکر کی ہوا ضمیر فاعل سے اندر معنی کر اور ظرف اور ظرف یا حال کی جگہ میں ہے حال کی جگہ میں یا تذکرہ کے فاعل سے تذکر کے فاعل سے اور متعلق نال مل کر جی اور ظرف یا حال کی جگہ میں ہے یا تذکر کے فاعل سے اور ظرف یا حال کی جگہ میں ہے یا تذکر کے فاعل سے دوسری صورت سنو یا یہ من ذویل افہام جار مجرور متعلق ہے یا تذکرہ کے ہاں جی کیا کہ جی یا یہ من ذویل افہام جار مجرور متعلق ہے یا تذکر کے کس کے یا تذکر یا تذکرہ کے سنیں جی یہ کس کے متعلق ہے یا تذکر یا تذکرہ کے اب معنی بنتا ہے کہ بنایا میں نے اس کتاب کو کیا تذکرہ اس شخص کے لیے جو ارادہ کرتا ہے کس کا تذکر کا
ذویل افہام سے، تذکر کا ذویل افہام سے، اب اس کے متعلق کریں تو معنی کوئی نہیں بنتا، جی تذکر کا کس سے؟ ذویل افہام افہام سے، اس لیے یہاں تضمین کریں گے، یہاں تضمین کریں گے، تضمین، پہلے تضمین سمجھ، ایک حاشیہ لکھے، تضمین یہ ہوتا ہے ایک لفظ ذکر کریں، ایک لفظ ذکر کریں، اور اس سے مراد کسی اور فعل ذکر کریں، اس سے مراد کسی اور فعل کا معنی لیں، یا شبہ فعل ذکر کریں تو اس سے مراد کسی اور شبہ فعل کا معنی لیں، یہ ذکر ایک معنی کسی اور کا، اس کو تضمین کہتے ہیں، ذکر ایک معنی کسی اور کا، اس کو اس کو تضمین کہتے ہیں، ذکر ذکر ایک کا معنی کسی اور کا، اس کو تضمین کہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ذکر ہے نا اس کو تو وہاں ذکر کیا تو دوسرے کو جو اس میں جو اس کے اندر جس کی تضمین ہے جو اس کے اندر ہے اس کو آگے حال بنا کر ذکر کرتے ہیں، آگے جب کھولیں گے یا اس کو فعل یا شبہ فعل کی جگہ رکھیں گے، یہ جو مذکور ہے اس کو آگے حال بنا دیں گے، اس کو دونوں صورتیں جائز ہیں، جب تضمین ہو تو جب اس کی وضاحت کریں گے تو پھر یہ جو ایک ہے متضمن ایک ہے متضمن، یہ جو متضمن ہے اس کو ذکر کریں گے، متضمن کو آگے حال بنا دیں گے، آگے حال بنا دیں گے، یا خود اس کو حال بنائیں گے اور جو اس کے پیٹ میں اس کو ذکر کر دیں گے فعل یا شبہ فعل۔ اب یہاں دوسری صورت کرتے ہیں کہ جو نا یہ متضمن ہے کون؟ یتذکروا، یہ اخذ کو کس کو متضمن ہے؟ یا تعلم کو، کس کو؟ اخذ کو یا تعلم کو، یعنی ذکر تو ہے کس کا؟ یتذکر کا، اس کے اندر معنی ہے آخذہ والا یا تعلم والا، اس کے اندر معنی ہے اخذ والا یا تعلم والا۔ اب این یتذکر کو ذکر کریں گے، آگے جو اس کے پیٹ میں ہے آخذہ یا تعلم، ان کا اسم فاعل بنا کر اس کو حال بنائیں گے، ان کو اب عبارت بنے گی این یتذکر آخذا من ذویل افہامی یا این یتذکر متعلما، ذویل افہامی، این جو معنی یہ تضمین ہے۔ اب معنی دیکھ، بنایا میں نے تذکرہ اس شخص کے لیے جس نے ارادہ کیا یہ کہ تذکر کرے، دراں حالے کہ وہ لینے والا ہے ذویل افہام سے، کیا شے؟ علم۔ بنایا میں نے اس کتاب کو تذکرہ اس شخص کے لیے جس نے ارادہ کیا یہ کہ تذکر کرے، دراں حالے کہ علم حاصل کرنے والا ہے ذویل افہام سے۔ یہاں بھی اصل دو معنی بننے ہیں کہ یا متعلم یا معلم۔ پہلا یہ تھا کہ تذکرہ اس شخص کے لیے جس نے ارادہ کیا کس کا؟ تذکر کا، دراں حالے کہ وہ تذکر کرنے والا کیا ہے؟ ذویل افہام سے، جو تذکر کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ثابت ہے ذویل افہام، آگے سمجھے؟ اچھا جی، اور اب معنی بنائے کہ تذکرہ بنایا میں نے اس شخص کے لیے، دراں حال ہے کہ اس نے ارادہ کیا کس کا؟ تذکر کا، دراں حال ہے کہ وہ لینے والا ہے کن سے؟ یا دراں حال ہے کہ وہ متعلم ہے، کیا ہے؟ ذویل افہام سے وہ لینے والا ہے یا متعلم ہے ذویل افہام سے، بھی ان سے علم حاصل کر رہے ہیں، ان سے علم حاصل کر رہا ہے۔ سنیں چل بھائی، یا متعلق ہے یا تذکر ہو کے، یعنی ظرف لغو، یعنی ظرف لغو، اخذ یا تعلم کے معنی کی تضمین کے ساتھ، یعنی تذکر کرتا ہے
तज़क्कुर करता दरा हाले के लेने वाला है या मुतअल्लिम है या मुतअल्लिम ज़िविल अफ़हाम से। जी या मुतअल्लिक है या तज़क्करु के अखज़ या तअल्लुम के माना की तज़मीन के साथ, यानी तज़क्कुर करता है दरा हाले के लेने वाला है या मुतअल्लिम है ज़वील अफ़हाम से। या मुतअल्लिक है या तज़क्कुर के अखज़ या तअल्लुम के माना की तज़मीन के साथ, यानी तज़क्कुर करता है दरा हाले के लेने वाला है या दरा हाले के तअल्लुम करने वाला है ज़वील अफ़हाम से। आगे समझ ऐ शाबाश। बस ये भी एतमाद रखता है वजहैन का। जी ये भी एहतमाल रखता है वजहैन का। बस ये भी एहतमाल रखता है वजहैन का। और ज़रा ध्यान करा मत जले तकरार करो तो थोड़ा जा खुब होते फिर फंसे पे हो वो। ये जो दूसरी सूरत है ये तो वाज़ेह है कि बनाया मैंने इस किताब को तज़किरा उस शख्स के लिए जिस शख्स ने इरादा किया तज़क्कुर का यानी सीखने का, दरा हाले कि वो लेने वाला है या मुतअल्लिम है किन से, ज़िल अफ़हाम से, ज़िल अफ़हाम से। समझिए दरा हाले कि वो तज़क्कुर करता है वो लेने वाला है या मुतअल्लिम है ज़िल अफ़हाम से। अब ये मिन ज़िल अफ़हाम मुतल्लिक़ हो गया किसके, तज़क्कुर के, कि वो तज़क्कुर करने वाला जो है वो किन से है, ज़िल अफ़हाम से। लेने वाला है या मुतअल्लिम है तो है किन से, ज़िल अफ़हाम से। पहली सूरत में क्या माना था कि तज़किरा है उस शख्स के लिए जिसने इरादा किया किसका, तज़क्कुर का, दरा हाले के वो तज़क्कुर करने वाला ये ज़वील होने वाला है किन से। अब ये उस्ताद है। दूसरी सूरत में जो लेने वाला है वो शागिर्द है। जी आगे समझे।